بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين في النار لخزنة جهنم اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں پڑے ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے ادعوا ربکم اپنے رب سے دعا کرو یخفف عنا یوما من العذاب کہ وہ ہم سے ایک دن عذاب ہلکا کر دیں قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آیا کرتے تھے بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں قالوا فادعوا فرشتے کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر بالکل بیکار پچھلی آیات میں یہ ذکر گزرا تھا کہ بڑے چودھری اور ان کے پیچھے چلنے والے لیڈرز اور ان کے فالورز پیر اور ان کے مرید اور سردار اور ان کے متبعین آپس میں جھگڑیں گے وہ کہیں گے بھائی دنیا میں تو ہم آپ کے پیچھے چل رہے تھے اب کچھ آج آپ کے عذاب سے ہمارے لیے کمی کرا دو وہ کہیں گے بھائی ہم کیا کمی کرائیں ہم تو خود جہنم میں جل رہے ہیں اگر ہم کچھ مدد کر سکتے ہوتے تو کم از کم ہم تو جہنم میں نہ ہوتے پھر وہ کہیں گے کہ آپس سے جھگڑے میں فائدہ نہیں چلو جہنم کے نگرانوں سے بات کرتے ہیں خزنۃ یہ خازن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نگران یا دربان یا نگہبان جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے کہ بھائی آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ چلے صرف ایک ہی دن اللہ پاک عذاب ختم بھی نہ کریں تھوڑا سا ہلکا ہی کر دیں تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو عذاب پر مامور ہیں سفارش کرنا انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے ساتھ تمہاری بنی نہیں تم نے انبیاء کی ہر بات کا انکار کیا تو آج تم نے انبیاء کی پکار نہیں سنی آج تمہاری پکار کوئی نہیں سنے گا چیخو پکارو گر گراؤ لیکن تمہاری پکار بیکار ہے اور بے فائدہ ہے پھر وہ کہیں گے مایوس ہو کر کے چلو جہنم کے بڑے آفیسر سے بات کرتے ہیں حضرت مالک سے سورۃ الزخرف میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی خبر دیتے ہیں کہ وقالوا یا مالک لیقض علینا ربک وہ کہیں گے اے مالک تم ہی ہماری کچھ سفارش کرو کہ ہمیں موت ہی آ جائے اگر موت آ جائے تو کم از کم ہماری ان عذابوں سے جان چھوٹ جائے اور انکم ماکثون وہ کہیں گے کہ بھائی موت نہیں آنی کچھ نہیں ہونا اسی طرح عذابوں میں تم نے پڑے رہنا ہے اور یہ عذاب اور یہ تکلیفیں اور یہ جلنے کا دکھ یہ تمہیں برداشت کرنا ہے
پھر تم مالک سے بھی مایوس ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منہا. سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ ہمیں ایک بار اس جہنم سے نکال دیجیے، اگر ہم دوبارہ وہی گندے کام کریں تو پھر ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے. تو اللہ پاک ایک عرصہ دراز کے بعد جواب دیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر اسی جہنم میں پڑے رہو اور میرے ساتھ بات کرنے کی جرات نہ کرو. تو فرمایا کہ ان کی ساری چیخ و پکار بیکار ثابت ہوگی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بلا شبہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے انبیاء اور ایمان والے قتل کر دیے گئے اور ان کو اذیت دی گئی بڑی، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کے دشمنوں سے بہت برا انتقام لیتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی میرے کسی دوست کو تکلیف دیتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں اپنے دوستوں کے دشمنوں سے اس طرح انتقام لیتا ہوں جس طرح شیر اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم مسلط کر دی کہ 70,000 آدمی ان کے قتل ہوئے اور خون کی ندیاں انہوں نے بہا دی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں پر اللہ پاک نے بہت ہی ظالم دشمن مسلط کیے. انہوں نے ان پر تلوار اتنی چلائی کہ خون کی ندیاں بہا دی. پھر جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی یہودیوں نے، ان پر اللہ نے رومیوں کو مسلط کیا اور انہوں نے یہودیوں کا بے دریغ خون بہایا. اور قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے تو اس وقت پھر وہ یہودیوں کا خاتمہ کریں گے اور سب پر غالب آئیں گے اور دین اسلام کو نافذ کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اشہاد یا تو شاہد کی جمع ہے جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہے، اور یا شہید کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف ہے. تو فرمایا کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، فرشتے، انبیاء، انسان کے اپنے اعضاء، زمین، وہ در و دیوار جہاں انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، یہ سب گواہی دیں گے اس کے خلاف. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کسی کام نہیں آئے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے.
فرمایا قیامت کے دن ظالموں کو ان کا عذر کسی کام نہیں آئے گا، دراصل ان کے پاس صحیح عذر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ لا علمی کا عذر وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ انبیاء نے تو سب کچھ انہیں جا کر بتا دیا تھا۔ پھر وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یا پھر وہ تکبیر کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ اور وہ جھوٹ بولیں گے کہ اللہ پاک نے تو انہیں دنیا میں اختیار دے کر بھیجا، انبیاء کو بھیجا، سارا کچھ انہیں بتا دیا اور انہیں پورا موقع دیا کہ وہ خوشبخت بن جائیں، لیکن انہوں نے بدبختی کو ہی اپنے لیے پسند کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی وذکریٰ لأولی الألباب، ہدایت اور نصیحت ہے عقلوں والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، الہدا میں نبوت، رسالت، معجزات، تورات اور دیگر تمام احکام شرعیہ شامل ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، نبوت اور رسالت اور کتاب نبی کو ملتی ہے، لیکن اس کے علم کے وارث اس کی امت کے لوگ بنتے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء جو اللہ کی کتاب کے عالم ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے عالم ہوں وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جانا ہوتا۔ انما ورثوا العلم، وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، فرمایا کہ جو آدمی اس علم سے حصہ لے لے گا اس کو انبیاء کی وراثت سے وافر حصہ مل جائے گا۔ اور اسی طرح ہر نبی کی امت اس کے علم کی وارث ہوتی ہے۔ تو ہماری امت بھی قرآن مجید کی اور رسول اللہ کی حدیث کی وارث ہے، اور وہ اہل علم جو باعمل بھی ہیں وہی دراصل انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ پاک نے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہوا ہے۔ کلمہ ایک بار پھر وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آیا کرتے تھے؟ بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں۔
قالوا فدعوا، تو فرشتے کہیں گے کہ پھر دعا کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے دعا کافروں کی مگر بالکل بیکار. انا لننصر رسلنا، بلا شبہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. ہدی وذکریٰ لأولی الألباب، جو سراسر ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقلوں والوں کے لیے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.